बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात बड़े क्रिटिकल हैं, ख़ासतौर पर जिस तरीके से वॉर सिचुएशन के हवाले से हम आपको आगाह करते आ रहे हैं और नेगोशिएशंस के मामले के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई थी मस्बत, लेकिन उसके बाद एक डेड लॉक बरकरार है। ख़ासतौर पर हम जब इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात करते हैं या कि दूसरा राउंड जो इस्लामाबाद में होने जा रहा था उसके बाद कोई मस्बत चीज़ें देखने को नज़र आ नहीं रही। आज की अहम डेवलपमेंट अगर आपको बताएं तो अमरीकी सदर के ईरान के ख़िलाफ़ तवील उल मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत कर दी गई है और उसके साथ साथ ईरान की मईशत तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाएगा। ईरानी बंदरगाहों से आने वाले और जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। वाइट हाउस में बादशाह चार्ल्स और मलिका के एजाज़ में इशाया भी हुआ, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बमबारी शुरू करना नाकाबंदी बरकरार रखने से ज़्यादा ख़तरनाक है। और ख़ासतौर पे ये भी चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि इस हवाले से एक कंसेंसस बिल्ड तो पेंटागन और वाइट हाउस के दरमियान हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल की सूरत हाल है वो थोड़ी डिफरेंट है, जो कि ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और जिस तरीके से उनके स्टांस के अंदर पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है उसके बिल्कुल साथ नहीं है। दूसरी जानिब आज की अहम डेवलपमेंट अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा भी है। उन्होंने ये कहा है कि अपनी क़यादत से वो बात करके इस हवाले से आगाह करेंगे कि अब अपकमिंग उनका क्या लाहेअमल होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि जहाँ ये डेडलॉक बरकरार है और कोई अब डेवलपमेंट हमें नज़र आ नहीं रही नेगोशिएशंस के हवाले से, क्योंकि जो पेशकश की गई थी ईरान की जानिब से कि पहले आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, फिर हम जो है वो जोहरी मामलात के हवाले से आते हैं, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान की नई तजवीज़ के हवाले से जो बरतानवी ख़बर एजेंसी ने आज ये डेवलपमेंट बताई है कि अमरीकी अहदेदार और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उनको ये तजवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते हैं कि पहले ये मामला न्यूक्लियर वाला और दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला जो दीगर अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है, जिसके तौर पर ही ये प्रीएम्प्टिव तौर पर इन्होंने कहा था कि सो कॉल्ड हमने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। दूसरी जानिब सबसे मिडल ईस्ट के अंदर जो अहम डेवलपमेंट है, यूएई ने जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने का जो है वो फैसला कर लिया है। 1 मई से जो है ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक ये जो एक एग्रीमेंट होता है परसुएसिव इन नेचर होता है, जिसमें मीनिंग बाय बहुत सारे ममालिक होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग या क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक होते हैं, जो इसको मार्केट के अंदर बैलेंस रखने के लिए या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से कुछ डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स बनाए जाते हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। वो इसका हिस्सा अब नहीं बनना चाहता यूएई, जिसकी वजूहात अपेरेंटली ये बताई जा रही हैं कि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को अब बढ़ाना चाहता है। वो किसी भी हवाले से ऐसी पाबंदियों का या ऐसी किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें उनको किसी भी किस्म के हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले। लेकिन असल ये अगर हम बैक चैनल इस हवाले से देखें तो इस पे एक बैनुल अक़वामी जरीदे भी और बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि असल मामला जो है वो बिल्कुल ये नहीं है। मामला ये है कि इसमें जो डिफेक्टो जो इसका लीडर है, जो लीड कर रहा था ओपेक को, वो सऊदी अरेबिया कर रहा है और सऊदी अरेबिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ वो अब उस तरीके के रिलेशन नहीं रखना चाहता, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक्स हुई थी ईरान की जानिब से वो यूएई पर हुई, और वो ये नहीं चाहते यूएई वाले कि किसी भी किस्म का सीज़ फायर हो, क्योंकि फ्यूचर में वो एक बहुत बड़ा ईरान को अपना थ्रेट समझने लगे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इब्तदाई में बता देता हूँ कि काबीना की जानिब से जुम्मे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन किया जाएगा। अब आवाम के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से क्या फ़ैसला होगा इस पर भी जानेंगे। और एट दी एंड हम ख़ास तौर पर ये ज़रूर मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा कि अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, अगर उनके तज्ज़िये के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हम बहुत ही जल्द क्या मुज़ाकरात देख लेते हैं, तो क्या असल जो रूट कॉज है वो फ़लस्तीन का रूट कॉज है जिससे ये सारी वॉर सिचुएशन मिडल ईस्ट में एक रीजनल वॉर बन चुकी है, वो क्या एड्रेस होगा कि नहीं होगा फ़लस्तीन और दूसरा लेबनान के हवाले से। इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम के। मेरे साथ जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब हैं, चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और इसी हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी और लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब हैं, जनाब दिफाई तजियाकार हैं और इस हवाले से भी बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। फ़ायज़ा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम तमाम मेहमानों को। सबसे
پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا، انصاری صاحب اور مس فائزہ کی اجازت سے۔ بریگیڈیئر صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہے، جو پیشکش ایران کی جانب سے کی گئی تھی کہ آبنائے ہرمز کو پہلے کھول دیتے ہیں، باقی معاملات بعد میں دیکھ لیں گے، تو کیا اس کو جو ریجیکٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں طویل المدتی ناکہ بندی کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سنجیدہ سمجھتے ہیں کہ یا پھر کوئی یو ٹرن آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دیکھیے، جو ایران نے تحریری ایک مواد دیا تھا ان کو، جس میں اپنی فائنل تجاویز رکھی تھیں، جی، اور وہ تجاویز یہ تھیں کہ پہلے جنگ بند کی جائے اور اس میں لبنان بھی شامل ہو، اور پھر آبنائے ہرمز کا معاملہ حل کر لیا جائے۔ جی، اور ایران نے کہا تھا کہ اگر آپ ناکہ بندی اٹھاتے ہیں تو ہم آبنائے ہرمز کو کھول دیں گے، جی، اور اس کے بعد جوہری معاملات جو ہیں ان کو بھی حل کر لیا جائے بتدریج 3 سٹیپس میں۔ جی، لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو تجاویز گئیں ان کو ایک دم ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً ہی اس کو مسترد نہیں کیا، سوچ بچار ہوئی، انہوں نے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر اس کو مسترد کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے پوری طاقت اپنی جو ہے وہ ایران کے گرد اس کو پوزیشن کیا ہوا ہے۔ جی، 2 ایئر کرافٹ کیریئر بیڑے ہیں، اور بیڑے کا مطلب ہے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے گرد کوئی 30 کے قریب جہاز ہیں، آپ دوزے ہیں جی، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ بہت تباہ کن فائر پاور ہے، ان کے جہاز موجود ہیں، ان کی بیسز موجود ہیں، اگرچہ ایران نے بہت ان کی بیسز پہ میزائل پھینکے ہیں، جی، لیکن بہرحال وہ آؤٹ آف ایکشن نہیں ہوئی۔ جی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات فوراً مان لی جائے، جو کہ ایران کو قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال آج کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایران کو سے پاکستان کا رابطہ ہے، اور وہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی جواب دے سکتے ہیں جلد ہی۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی سفارتی کوششوں کے کامیاب ہونے کی امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ روس بھی اس معاملے میں آ چکا ہے، اور روس نے بھی اپنی میں آتا ہوں طرف روس سے پر بریگیڈیئر صاحب، روس کے حوالے سے بھی ہم آتے ہیں، اور خاص طور پہ میں یو کے حوالے سے بھی آؤں گا، جو وہاں پہ ڈیلیگیشن انوائز یا ہم بات جیسے میں ابتدائی میں بتا رہا تھا کہ چارلز صاحب اور ان کی اہلیہ وہاں پر پہنچی ہیں۔ انصاری صاحب، سر کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جی ہم جو بلاکیڈ ہے جو کیا جا رہا ہے آبنائے ہرمز پر، دوسرا بلاکیڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے، اس کو ہم برقرار رکھیں گے، مزید ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ لغاری صاحب۔ جناب گزارش یہ ہے کہ جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا جی کہ چال ہے اس یہودی کی کہ وہ وقت کل کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے جو ایران کی شہرگ ہے، اور یہ جو چال چلی اور اس پہ کامیاب ہوا۔ یہودوں نے سارا مکار ہے، بہت پلاننگز کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ جو 15 دن کی جنگ بندی کی وہ مکمل طور پہ ایران کو انہوں نے ٹریپ کیا، اپنی پوری فوجیں جیسے سفر مارے تھے وہاں پر بھیجی، اور اس کی جو معاشی ناکہ بندی تھی وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے یہ اپنے لے پالک بچے کے لیے کر رہا ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو روکنے والا لغائی صاحب کوئی نہیں ہے، وہ بے دریغ جو ہے مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ غزہ کو دیکھیں، ہزاروں بچے شہید ہوئے، ہزاروں ماری گئی۔ آپ اب لبنان ایک مر جاتا ہے تو پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ کمپلسری اور بے بسی کے حالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی چال چلی گئی ہے جو جنگ بندی تھی، اور اس چال کے خطرناک نتیجے ایران کو بھگتنا پڑ رہے ہیں کہ ان کا تیل باہر نہیں جا رہا، اور یہود و نصارہ نے مل کے ان کی معاشی ناکہ بندی کی ہے۔ اور میں کوئی بھی اگر وہ آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، ان کا معاہدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ کون سے معاہدے کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ تو قرآن
قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ ہمیں دوست کہتا ہے تو قرآن کی ماننی چاہیے میرے خیال میں. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اس پہ بہت دانش مندی سے کام کیا تھا اور اقوام عالم پاکستان کا جو نام سرخرو ہوا, محنت کی گئی, سب کچھ کیا گیا, وہ ابھی زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نتائج برآمد ضرور ہوں گے. لیکن وہ ہمیں ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں پیار کر رہا ہے. وہ عاصم منیر کو, جنرل صاحب کو اور ہماری حکومت کو بہت اچھے ہیں, بہت پیارے ہیں, بار بار کہہ رہا ہے. تو جیسے قربانی کے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پٹھے ڈالتے ہیں, چارہ ڈالتے ہیں, سب پیار کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہیے. اور 100% اگلا نشانہ ہم ہیں, جو کہ نیتن یاہو نے پہلے یہ بکواس کی تھی کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. تو پھر اس میں اسے کون وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کرش تھی یا کس کی, چارس کی. تو مطلب وہ آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کی ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنی بڑی حکومت کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور جو جسے کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ عزت کی پرواہ ہے, نہ کسی چیز کی پرواہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے وہ ہزاروں شہادتوں کا کون حساب لے گا, پہلے وہ لاکھوں جو مظلوم گھروں مسمار ان نے کیے یہودیوں نے, تو کیا اس طرح وہ کھلی گنڈا گردی کی اجازت ہے؟ ہاں, ایک فائدہ پاکستان کو ہوا کہ سعودی عربیہ میں ہم لوگ چلے گئے, ہمارے جہاز وہاں چلے گئے, اور ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں بہت سے وہ اس قسم کے ہیں کہ آج بھی اس کے خوف میں مبتلا ہیں. اور یو اے ای ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اس ملک نے جو ہے نہ تو قطر کا ساتھ دینے کو تیار ہے, نہ سعودی عربیہ کا, نہ ہی پاکستان کا. $3.5 ارب کا بہت واویلا مچایا ہوا ہے حکومت نے کہ ہم نے واپس کر دیے. او بھائی کہاں سے واپس کر دیے؟ وہ مہربانی ہے کہ سعودی عربیہ سے آپ نے پکڑ کے ایک ٹوپی چینج کی ہے, دوسری ٹوپی پھر سر پہ رکھ لی ہے. تو میں کریڈٹ جو دیتا ہوں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانا, اس میں بھی جنرل عاصم منیر کا ہاتھ تھا, وہ خود گئے تھے. اور حکومت کو, یہ حکومت تو بھائی بجلی کے نرخوں میں عوام کے تو جو ہے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں, عوام ان سے شدید نالا ہیں. وہ ایک جنرل عاصم منیر ہے جو ان کو سہارا دے کے ان کو یہاں تک لے آیا. انصاری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جی بتائیے. جی بالکل, میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں. آپ کا مذاکرات کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو آ گیا, اور خاص طور پہ پیٹرول اور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بالکل میں آپ سے سوال کروں گا. پروگرام کے دوسرے چنک میں اس پہ ہی گفتگو کریں گے. مس فائزہ, مجھے اس پہ یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر کیا اس وقت رائٹ ناؤ سچویشن ہے, خاص طور پہ نیگوسیشنز کے حوالے سے, جس طریقے سے انصاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ, اور بریگیڈیئر صاحب بھی اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ایک تو بات واضح ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے تو مکمل کوشش کی اور ٹل ٹوڈے کوشش کر رہا ہے, اور دونوں جانب سے اس چیز کو سراہا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے, جہاں ہم ایران کے رسپانس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کہ ہم رسپانس کی بات کرتے ہیں امریکہ کے, اور تھرڈلی سب سے اٹموسٹ سگنیفیکنٹ جس پہ روشنی انصاری صاحب ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو لگام کون ڈالے گا, نیتن یاہو جو کہ انٹرنیشنل ابسکانڈر ہیں اس کو کون ڈالے گا, جو کہ لبنان کی آج تک وائلیشن کرے, لبنان کے سیز فائر کی. کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. جی آپ نے جو جن ٹاپکس کی طرف بات کی ہے, ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں پہ بات کر چکے ہوئے ہیں. فرسٹ آف آل یہ کہ دیکھیں, یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی ہی ملاقات میں یا پہلی ہی ٹیبل ٹاک میں سارے حل نکل آ جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ کچھ تحفظات جو ہیں وہ ایران کے ہیں اور کچھ دوسری طرف بھی ہے, اور دوسری طرف پر شکست کو تسلیم کرنا بہت مشکل کام ہے. جی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جس کو سپر پاور کنسیڈر کرتے رہے ہیں, جس نے پوری دنیا کو اپنے ایک ٹیرر میں رکھا رہا, جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ میرا آئرن ڈوم سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی وہاں تک آ نہیں سکتا, جب آپ نے اس کی دھجیاں اڑا کے علل اعلان اس کے خلاف کھڑے ہو کر اعلان جہاد کر دیا, تو آپ نے تو ایک بات کلیئر کر دی کہ آپ نے اس کا جو جتنا بھی جو اس کی پاور تھی آپ نے اسے ہاتھ میں ملا لیا. دوسری طرف پر جو ایران کی طرف سے جو پوائنٹس رکھے گئے تھے, جس پر پہلے بھی جب ایک ڈیلیگیشن آیا اس میں عباس راکشی صاحب بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ پوائنٹس ہیں جس میں آپ نے ہرمس کی بات کی, جس میں جنگ بندی کی بات کی, اور جس میں نقصان کے ازالے کی بات کی گئی. اگر آپ ان پوائنٹس کو غور سے پڑھیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے گھر میں نقصان کیا, ایک تو تم میرے گھر میں دوبارہ گھسو گے نہیں, اور دوسرا جو تم نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کو بھی ٹھیک کر کے جاؤ, اور تم میرے اس ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. تو یہ شرائط ہمیشہ وہی رکھتا ہے کہ جس نے یہ بات باور کروا دی کہ ہم نے آپ کا جواب بخوبی دیا ہے اور ہم نے آپ کو شکست کا سامنا کروایا ہے. دوسری طرف پر اگر ہم عالمی رائے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی امپورٹنس اس پر بہت زبردست ہے.
آپ اس کی اہمیت کو نہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ وہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی بات کہ سیکنڈ جو ہم نے دیکھا کہ ڈیلیگیشن آتا ہے وہ پاکستان اسٹے کرتا ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ وہاں سے آگے جاتے ہیں, پھر اگین پاکستان واپس آتے ہیں, پھر ان کی دوبارہ سے ایک بات چیت ہوتی ہے اور پھر وہ آگے جاتے ہیں. لیکن پاکستان اس میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے, دو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر جو اچیومنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس کے اندر جو ہماری عسکری قیادت ہے اور جو حکومتی قیادت ہے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا بھی ہے اور وہ اسٹل ابھی تک کر بھی رہے ہیں. آپ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں اتنے بڑے میسو لیول کے اوپر جنگ رہی ہو یا اتنے بڑے لیول کے اوپر تباہ کاری ہوئی ہو, وہ کبھی بھی ایک سٹنگ میں ختم نہیں ہو سکتی. سیکنڈلی ہیٹ ریٹ آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ اس وقت امریکہ میں, پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا ہیٹ ریٹ پایا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ تھرڈ ٹرم پہ تو کبھی دوبارہ صدر بن نہیں سکتے. ابھی اس جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, ایک بہت بڑی بھاری تعداد ہے جنہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور وہاں پر ان کے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جو ان کے فیصلوں سے نالا نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا ہمیں صاحب کا. بریگیڈیئر صاحب, جہاں ہم ابنائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں اور پہلے بھی ہم نے کئی پروگرامز میں باب المندب کی بات کی ہے, اور جو کہ وہ بھی ایک ایسا اٹموسٹ سگنیفیکنٹ راستہ ہے جسے مکمل طور پر اگر بند کیا جائے تو ایک ورلڈ کمیونٹی کے لیے, ورلڈ رجیم کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں قحط اور اگر اس کو کہیں کہ ایک آبسٹیکل کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اب ایران کی جانب سے یا کہ ایران کے جو الائز ہیں, ہوتھیوں کی بات ہم کریں تو ان کی طرف سے یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ابھی دوسری والی ٹیکنیک تو اپنائی نہیں ہے باب المندب والی. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو وائٹ ہاؤس کا یہ فیصلہ ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار رکھا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان ڈیڈ لاک کے فیصلے کے بعد کیا ایران کو کوئی فلیکسیبلٹی نکات کے اندر دکھائے گا, نیگوسیشنز کے اندر دکھائے گا, کہ یا وہ دوسرا راستہ اپنائیں گے باب المندب کی جانب؟ جی, میرے خیال میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے سٹینڈ کو ہارڈ کر رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بالآخر جو کچھ ایران کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا, جو کچھ اس کی استعداد میں ہے. اور ان کی اس وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ باب المندب پر بھی رکاوٹ لگا دیں. اور ساتھ ہی ایک اور بہت امریکہ کے لیے تشویشناک بات ہوگی کہ جو انٹرنیٹ کیبلز جا رہے ہیں اور وہ بالکل اس میں ابنائے ہرمز کے اندر سے جا رہے ہیں, اور ایران کے پاس اس 50-60 میٹر کی ڈیپتھ کے اندر کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی کیبلز کو نقصان پہنچانا اور ان کو کاٹ دینا. اگر یہ ہوا تو بہت بڑا, کیبلز کو تو کاٹ دی جاتی ہیں تو پھر ٹرمپ والی بات تو سچی ہو جائے گی, ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. کیبلز بند ہو جاتی ہیں تو انٹرنیٹ کا اگر کوئی ڈسٹورشن پڑتی ہے تو وہ تو پوری ورلڈ کمیونٹی کے لیے مسئلہ بنے گا. بلکہ خود بھی چلے جائیں گے, کیونکہ اگر یہ انٹرنیٹ کیبلز کاٹیں ایران نے, کیونکہ آپ اس کو بے بس کر رہے ہیں, اور جو بلاکیڈ ہے اس سے ایران کو معاشی نقصان بھی ہے, ان کا تیل بھی نہیں بک رہا, ان کی جو درآمدات کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں پوری ہو رہی, اور وہ صرف ایران ہی نہیں ہے, اس علاقے کے اندر جو دوسرے عرب ممالک ہیں اور جو باب المندب کے ساتھ جو اگر انہوں نے وہاں رکاوٹ لگائی تو پھر اور سعودی عرب کو بھی پرابلم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ دونوں جو ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ بڑے ٹکراؤ میں بات نکلے گی. اور روس کی دلچسپی ہے اس علاقے کے اندر, چین کا 20-25% تیل جو تھا وہ اسی علاقے سے آتا تھا, اور جو چین کے ہواری ہیں ان کا بھی, اور امریکہ کے ہواری بھی جو ہیں جیسے جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, آسٹریلیا ہے, ان سب ممالک کو تیل کی ان کی تو 70% ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اسے خلیج فارس سے آتی تھی. ابھی اگر ایران باب المندب پہ بھی رکاوٹ لگاتا ہے اور وہاں پہ جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کر, تو یہ ایک اور دنیا کے لیے پریشانی ہوگی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کو اس جھگڑے کے اندر کودنا پڑے گا. اور یہی وہ صورتحال ہے جو تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ دیتی ہے, کیونکہ اس وقت
यूक्रेन में जंग जारी है, रूस एक जंग की हालत में है यूक्रेन के मामले में, और रूस ये नहीं अफोर्ड करेगा कि ईरान के साथ जो उसका ताल्लुक है, जो इन्फ्लुएंस है, जो कुर्बत है, और जो ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वहां आकर अमेरिका मुकम्मल तौर पर हावी हो जाए। अमेरिका की इस वक्त जो कोशिश है वो मुकम्मल तौर पर हावी होने की है, और ईरान इसकी मज़ामत करेगा आखिर दम तक, और ये मज़ाहमत जब दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर दुनिया के दूसरे ममालिक को अमेरिका के खिलाफ पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। मैं और खासतौर पे रूस और चाइना के हवाले से अब अपकमिंग वर्ल्ड ऑर्डर की क्या असेसमेंट होगी उस हवाले से मैं आपके पास अगला सवाल करूंगा। अंसारी साहब, सर ये बताएं कि जहां हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हैं या इस्लामिक हम जो ब्लॉक की बात करते हैं, जिस तरीके से ईरान के भी अलाइज हैं, हम हमास की बात करते हैं, हम हूसियों की बात करते हैं, हम अगर हिजबुल्लाह की बात करते हैं, मुझे अंसारी साहब ये बताएं कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें फ़लस्तीनी सहाफ़ी ये कहते हैं कि असल थोड़ा बहुत मसला जो है वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स में भी है, ख़ास तौर पे जो ग्रुप की सूरत में है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ज़रा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुबैना तौर पर अगर कहें, क्योंकि मैं इस चीज़ को तो नहीं ग्रास रूट पर ले सका, लेकिन उस सहाफ़ी ने ये बात की कि हमास और ख़ास तौर पे जो महमूद अब्बास साहब हैं वहाँ पर फ़तेह उनकी जो पार्टी है उनको वो लीड कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन लिबरेशन की पार्टी है, उनमें कंसेंसस नहीं है। हमास कहता है मज़ामत से फ़लस्तीन को बचाया जाए, वो कहते हैं जी डायलॉग और नेगोशिएशंस होनी चाहिए। इस तरीके से ईरान के अंदर भी डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव है। आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है तमाम मुसलमानों को एक यकजा होना इन तमाम सिनेरियो के अंदर जहां व्हाइट हाउस ये फैसला कर चुका है कि ईरान को इकोनॉमिकली कमज़ोर किया जाए? और सबसे बड़ी बात यह है लगाई साहब कि अमेरिका ने, ट्रंप ने सबसे पहला काम ही ये किया है कि मुसलमान आपस में लड़ें। ये तो इसमें आप बिलाशुबा मानना पड़ेगा कि जनरल आसिम मुनीर की इसमें कायदाना सलाहियतें हैं कि उन्होंने सऊदी अरेबिया को, उन्होंने बाकी ममालिक को ठंडा किया कि आप ईरान पे हमला ना करें, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि आप जिस घर से दूसरे घर पे पत्थर मारेंगे तो उसी घर पे पत्थर आएंगे। तो ये बात समझाई गई कि देखें आपकी जगह, आपकी स्पेस इस्तेमाल करके यहाँ से मिसाइल चला रहा है तो हमला यहाँ पे ही होगा। तो इसको काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुए, और ये जो उसकी मक्कार साजिश थी कि आपस में लड़ मरेंगे और इनका वेपन भी जो है बिकेगा अमेरिका का, सऊदी अरेबिया चलाएगा मिसाइल, यूएई तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है, तो ये सब लोग जब करेंगे तो उसमें बहरहाल फायदा अमेरिका का होना था। लेकिन इसको एक शदीद धचका ये लगा कि इन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया। अब आपने ईरान की जो कौम की बात मैं करता हूँ, मिनहासिल कौम, वो एक बहुत बहादुर कौम है कि जिन्होंने, जब इसने मकार ने कहा कि मैं ईरान के बिजली घरों पे हमला करूंगा, तो पूरी कौम निकल के बिजली घरों पे बैठ गई शदीद बमबारी की खतरात के बावजूद। तो जिस कौम में इतनी गैरत का लेवल हो, सब कुछ हो, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका भी शदीद दबाव में है, क्योंकि उसका जो लेपालिक बच्चा है, वो जो आयरन डोम था, उसको बुरी तरह तबाह बर्बाद किया है ईरान ने। तो वहां पर तो जो तमाशे लगे हैं, और जो ताबूत वहां जाएंगे और वहां के हालात, यहाँ पे ताबूत आता है तो शहादत के लिए पूरा इलाका मुबारकबाद देने आता है। मुसलमानों में और गैर मुस्लिम का ये फर्क है। हमारे लिए शहादत जो है बहुत बड़ा रुतबा है, उनके लिए मौत एक बुरी मौत है। तो इसलिए उनके वहां पे जंगी मामला जो है वो बड़े खराब है, उनके फौजी भाग रहे हैं। तो ये देखते हुए अमेरिका के पास बेपनाह ताकत थी। अब जो उसका बजट है पूरी दुनिया का तो मकरूज है, चाइना के अरबों डॉलर से देने हैं, तो वो लूट मार के लिए एक गुंडा है जो कभी वेनेजुएला में घुस जाता है, वहां से पेट्रोल लूटता है, कभी इराक में आता है, कभी लीबिया में आता है, कभी शाम में आता है। तो क्या ये कौन सी सलामती कौंसिल है, कौन सा यूएनओ है जो उसे पूछता ही नहीं है कि भाई तुम वेनेजुएला में क्या करने के लिए, तुमने किस कानून के तहत वहां के प्राइम मिनिस्टर को उठाया, तुमने उसके तेल के कुओं पे कब्जा कैसे कर लिया, क्या इराक में आपको न्यूक्लियर वेपन मिल गए थे जो आपने उसका बहाना बना के उस पर हमला किया, सद्दाम को शहीद किया, क्या लीबिया का मुअम्मर कज़ाफ़ी। तो ये बिल्कुल 100% मुसलमानों को समझना होगा कि शदीद तरीन जो उसकी मकारियां हैं उसको समझ लें और देख लें कि वो किस तरह से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। मिनहासिल कौम, हम सबको इस चीज का अंदाजा है, हुकूमत भी होश के नाखून ले और ये समझ ले कि जो नेक्स्ट निशाना है वो हम बनने वाले हैं। तो हम ही समझते हैं कि इस वक्त हम सबको जो कौम है एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम नजर आना चाहिए और हमें एक मैसेज
میسج دینا چاہیے, اور وہ میسج یار 65 میں ہم ویٹ ہی کرتے رہ گئے کہ بحری بیڑا اس کا آ رہا ہے. اس کے تعلقات دیکھیں کہ پہلے اس نے انڈیا کو ہمارے خلاف اٹھایا, اس کے بعد افغانستان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, بذریعہ کہاں سے سپورٹ اس کو ہو رہی ہے. افغانستان کوئی ملک ہے, اس کی غاریں, اس کے پہاڑ, اس کے ایک ایک انچ ہماری فوج جانتی ہے, کیونکہ ہم نے جنگ لڑی ہے, ہم نے وہاں پہ روس کو بھگایا تھا. جنرل اختر عبد الرحمان ہوا, ضیاء الحق شہید ہوئے, تو انہوں نے مل کے جس طرح پاکستان نے وہ جنگ لڑی تھی اور وہاں سے رشیا کو بھگایا تھا, تو افغانستان کا تو ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. تو افغانستان میں اتنی طاقت, اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ 40 لاکھ ہم نے بندہ ان کو بٹھایا, ایسے آسان فراموشی, یہ صرف اور صرف وہ کہاں سے آئی؟ وایا مسلم ملک آئی. آپ سب کو اس ساری سٹوری کا پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہادر و فائز رکھنے والی قوم ہے. ہمارے پاس ایئر اسٹرائک کی طاقت بہت زیادہ الحمدللہ ہے. ہمارے پاس ایئر فورس دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے خالی رافیل کھڑے کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کو چلانے والا جو ہے وہ بھی پڑھتے بہادر ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انصاری صاحب, کے پاس بالکل ہر ہمارا پائلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہادر ہے. بالکل بالکل. اور جس طریقے سے پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے اور جس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان مسلم امہ کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مزید ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کا ایک وقت ہوا ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.